بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بات انسان کے وہم و گمان میں یا اس کے اختیار میں نہیں ہوتی وہ قدرت خداوند سے ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ مردے کو زندہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ کچھ اس طرح کا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، رات و دن اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، وہ اللہ کی یاد میں کبھی غافل نہیں رہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا معاشرے میں مذہبی اعتبار سے بہت بلند مقام تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل فلسطین پر قابض ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک قبیلہ ایسا تھا جو بہت زیادہ مذہبی کاموں میں منہمک رہا۔ وہ مقدس عبادت گاہ کے صحنوں اور کوٹھیوں کو صاف ستھرا رکھتا، عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا، قربانی کرتا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس قبیلے میں ابیہ نامی ایک پاس باز شخص گزرا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی عبادت خانے کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اس لیے اولاد کی امید بھی نہیں رکھتے تھے۔ اس محرومی کے باوجود وہ جانتے تھے کہ اللہ بڑا کارساز ہے، اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اسی خیال سے وہ مایوس نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو سہارے کی ضرورت تھی، وارث کی ضرورت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نیک نسل در نسل چلے، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ایک صالح اولاد ہو جو اللہ کی بندگی بجا لائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے یوں دعا کی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، بہترین وارث تو ہی ہے، پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو درست کر دیا۔ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے، خواہش اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، ہمارے آگے سجدے کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام سے قبل آنے والے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح ہم اپنے نیک بندوں کو صالح اولاد عطا کرتے ہیں، وہ کس طرح نیکی کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا کی، ہر ایک کو راہ ہدایت دکھلائی تو وہی راہ تھی جو حضرت نوح کو دکھلائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اس کی اولاد سے زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس کو راہ دکھلائی۔ یہ سب صالح یعنی نیک بندے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے نبی تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا دامن شرک سے پاک صاف رہا۔ ان پیغمبروں کے ناموں کا بیان یہ مقصد ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک خاص مدت تک نسل در نسل انبیاء کو مبعوث کرتا رہا، یہ سب کے سب نیکی ہی کی دعوت دیتے رہے۔ اس لحاظ سے حضرت زکریا علیہ السلام اولاد سے کس طرح محروم رہتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام گہری خواہش کے ساتھ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا سن لی، اور بشارت ہوتی ہے کہ اے زکریا ہم تجھے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ عرض کیا اے پروردگار میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں۔ جواب ملا ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ذرا سی بات ہے، اس سے پہلے تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے میں بات کیا کرو، اسی دوران اپنے رب سے رجوع کرو اور اپنے رب کو بہت یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرو۔ پھر وہ حجرے سے باہر آئے اور اپنی قوم سے اشارے میں ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ حضرت زکریا علیہ السلام رات و دن عبادت کرتے تھے اور اپنے رب کو سچے دل سے پکارتے تھے، نیک کام کرتے تھے۔ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے اس وقت عود و لبان جلا کر ماحول کو خوشبو میں بسا دیتے۔
آپ پیشے کے اعتبار سے برہمی تھے، اپنی محنت سے روزی کماتے، جو پیسہ ملتا اس میں سے بھی حاجت مندوں کو دیتے، محتاجوں کو کھانا کھلاتے، جو لوگ رات و دن عبادت میں مصروف رہتے ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار تھے۔ آپ جس عبادت خانے میں ذکر کرتے تھے، عبادت خانے میں کاہن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اس عبادت خانے کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اسی عبادت خانے میں حضرت مریم کو بھی رکھا گیا۔ تمام کاہنوں کی خواہش تھی کہ مریم کی دیکھ بھال کی ذمہ داری انہیں ملے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کی دیکھ بھال اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی حامی بھری تھی، اس لیے مریم کو ان کی کفالت میں دیا گیا۔ آپ نے مریم کو اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار کے جواب میں فرشتوں نے آواز دی، جب آپ حجرے میں عبادت میں مصروف تھے، اللہ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، وہ بزرگ ہوگا اور وہ صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر انجیل لوقا میں یوں کیا گیا، وہ دونوں خدا کے حضور سچے راز باز، خداوند کے تمام احکام اور قوانین پر عمل کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص عبادت خانے میں آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام سے مل کر کہا کہ میں صبح و شام عبادت خانے میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں جنت کا حقدار بنوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو حقدار کس طرح ہوگا جب کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے؟ میرا رب مجھ سے کس طرح قریب ہوگا؟ مجھے نصیحت فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس سے چند سوالات کیے، کیا تو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، تو غریبوں اور مانگنے والوں کو کھانا کھلاتا ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ آپ علیہ السلام نے دریافت کیا، کیا تو کسی کا حق مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا، یہی وجہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے دور ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا رب تجھ سے قریب ہو، ماں باپ کی خدمت کر، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کر، لوگوں سے نرمی سے بات کر، مانگنے والوں کو کھانے کے لیے دے، جو تجھ سے ہو سکے، مریضوں کی عیادت کر، انہیں تسکین دے، کسی کا حق نہ مار۔ جب تو یہ عمل کرے گا، تیرا رب تجھ سے قریب ہوگا، جب قریب ہوگا تو تیری آواز سنے گا۔ پھر عبادت خانے میں آ، اسے یاد کر، پھر تیرا رب تیری بات سنے گا۔ آپ کی وفات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو شہید کیا گیا، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ قدرتی موت سے انتقال کر گئے۔